السلام علیکم۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں آپ کو دو مسئلہ بتاؤں گا، وضو کے متعلق ہے۔ نمبر ایک، اگر کوئی غسل کر لیا ہے، نہایا ہے، نہانے کے بعد جب وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو کیا اب نماز کے لیے وہ وضو کر کے جائے گا، یا جو نہایا تھا وہی وضو ہو گیا، اسی سے وضو اس کا جو ہے ادا ہو گیا؟ اب کیا حکم ہے؟ ایک مسئلہ یہ بتاؤں گا۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی ننگا نہایا ہے، کپڑے اتار کر نہایا ہے مکمل، اب اسی وضو سے جو اس میں وضو وغیرہ کیا تھا، اب اسی سے جا کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے نماز وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ سب سے پہلے یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پر، اور مسئلہ مسائل جو میں آپ کو بھی بتاؤں گا یہ کتاب المسائل میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179 پر مل جائیں گی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ساری کتابیں میرے پاس بھی موجود ہیں، یہاں پر بھی میرے پاس بہت ساری کتابیں جو ہمارے مدرسے کی ہیں یہاں پر بھی موجود ہیں۔ بہرکیف یہاں پر آپ یہ سمجھیں، اگر آدمی غسل کیا ہے، وضو کے فرائض میں مسئلہ مکمل سمجھاؤں گا آپ کو، سمجھانا میرا کام ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ سمجھیں۔ وضو میں جو فرائض ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، جن کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، چہرے کا دھونا، مکمل چہرہ دھونا۔ نمبر 2، کہونیوں تک دھونا، ہاتھ کو کہونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، پیر دھونا۔ اگر کوئی یہ 4 چیز کر لیتا ہے، اب اس کا وضو ہو گیا۔ اب سمجھیے، اگر کوئی آدمی غسل کیا ہے، غسل کرنے سے پہلے بھی وضو کرنا سنت ہے، لیکن اگر وضو بائی چانس وہ کیا نہیں ہے، یا کرنا چاہیے تھا لیکن کیا نہیں ہے، کر لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وضو تو ہو گیا اسی وضو سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر غسل کرتے وقت وضو نہیں کیا تھا، اب غسل مکمل کیا، سر میں بھی پانی وغیرہ ڈال دیا اور سر میں ہاتھ وغیرہ پھیر دیا، چہرے میں بھی پانی آ گیا، ہاتھ بھی کہونی سمیت دھل گیا، پیر بھی دھل گئے، مکمل اچھی طرح سے وہ جو ہے غسل کر لیا۔ جب غسل کر لیا ہے تو یہ 4 چیزیں جو وضو میں دھونا ضروری ہیں، ان 4 اعضاء کا، ان 4 جو ہے جگہوں کا، یہ بھی اس میں داخل ہو کر دھل گئے۔ جب دھل گئے تو یہ بھی ایک وضو کے قائم مقام ہو گیا۔ اب لہٰذا اب اس کو جو نماز پڑھنے جائے گا، الگ سے وضو کرنا نہیں ہے، بغیر وضو کیے، کیونکہ وضو پہلے سے ہو چکا ہے، وضو اس کا ہے موجود، اب وہ سیدھا نماز پڑھ سکتا ہے، اب وضو نہیں کرے گا۔ اور اس صورت میں اگر وضو کرے گا تو مکروہ بھی ہے، علماء نے لکھا ہے، ایک مستقل بحث ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ایک ویڈیو میں اس سے پہلے ڈالا تھا کہ غسل کے بعد وضو کریں یا غسل سے پہلے وضو کریں، دیکھ لیجئے ویڈیو، سمجھ جائیں گے آپ مسئلہ، بہت وضاحت کے ساتھ مدلل باتیں میں نے پیش کی تھی اس وقت۔ تو یہ مسائل تھا۔ اور اسی طرح آپ اب اس کو سمجھیے گا، ایک آدمی غسل کیا لیکن سر دھویا نہیں، صرف گلے کن سے دھویا ہے، گلے کن سے غسل کیا ہے، اب اگر نماز پڑھنے جائے گا وضو کرنا پڑے گا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو میں 4 چیزوں کا، 4 اعضاء کا دھونا ضروری تھا، اس میں سے ایک سر کا مسح بھی تھا۔ اب جب گلے کن سے دھویا ہے تو سر کا مسح ہی نہیں ہوا، جب مسح ہی نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو وضو کرے گا پھر دوبارہ وہ۔ لیکن گلے کن سے نہایا تھا اور نہانے کے دوران سر پہ مسح کر لیا، اب اس کا وضو بھی ہو گیا مکمل۔ اگر گلے کن سے نہایا تھا، پیر ہاتھ سب دھویا تھا، تو اب اس کا وضو بھی ہو گیا اس سے، اب وضو کرنے کی اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ مسح کر لیا ہے، اگر مسح نہیں کرتا تو وضو نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ تھا، پہلا مسئلہ بہت ضروری تھا، سمجھیے گا اس کو۔ نہیں سمجھ پائیں مجھے پوچھیں، نمبر وغیرہ موجود ہے، کمنٹس میں پوچھیں یا واٹس ایپ وغیرہ میں پوچھیں، نہیں سمجھ پائیں پوچھیں، لیکن غلط مت سمجھیے گا، مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ اور اسی طرح کوئی آدمی ننگا نہایا ہے، مکمل ننگا، لیکن نہاتے وقت وہ وضو کر لیا تھا، یا نہایا اس طرح کے مکمل سر وغیرہ سے نہایا ہے اور وضو میں جن اعضاء کا دھونا ضروری تھا اس کو دھو لیا ہے، نہایا ننگا ہو کر ہے۔ ننگا نہانا کیسا ہے، ایک مسئلہ مستقل ہے، ویڈیو میری موجود ہے، دیکھ لیجئے یوٹیوب میں مار کر دیکھیے ننگا نہانا کیسا ہے، کپڑے اتار کر نہانا کیسا ہے، آ جائے گی ویڈیو میری، اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اب جو ہے جب نہا لیا ہے ننگے ہو کر، اب جو نہانے کی وجہ سے جو وضو ہوا ہے، وضو کیا ہے یا مکمل نہایا ہے، بدن اس کا مکمل بھیگ گیا ہے، تو اب اس صورت میں جب نماز پڑھنے جائے گا، اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وضو سے بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی اسے ضرورت اس صورت میں بھی نہیں ہے۔
اس کو بہت آدمی غلط سمجھ کے بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مکمل اس طرح کر کے نہائے گا تو اب اس کا وضو ہی نہیں ہوا، اب وہ دوبارہ جا کے جو ہے وضو کر کے نماز پڑھے گا، یہ غلط سوچتے ہیں۔ اسی لیے یہ دو مسئلہ میں بتانا بہت اہم سمجھتا تھا، بہت ضروری سمجھتا تھا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔